افاقہ ہو رہا ہے نا، طبیعت اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ. اور اب تو جو ہے وہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل والوں سے بھی واسطہ ہے. تو ہر دن کے دیکھو، آج سے پہلے جب پی ایس پی اور ایم کیو ایم تھی تو ہم ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کیا کرتے تھے. آج دیکھو وہ یہ نہیں، کتنا افاق، کتنا بڑا یو ٹرن ہے اور چینج ہے. آج بھی جو ہے وہ جو مسائل یا جو مس انڈرسٹینڈنگ رہ گئی ہوگی وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی. جہاں انسان بہت سارے ہوتے ہیں، ایک گھر میں ہوں یا کسی ایک آرگنائزیشن میں، وہاں پر سوچوں کا اختلاف ہوتا ہے. کبھی بھی ایک آدمی دوسرے انسان کی طرح جو ہے وہ اس جیسا ہی نہیں سوچ سکتا. آپ اپنی بات، لیکن پریویل تو حقائق ہی پریویل کر، سچ پریویل کر. تو اگر کسی کے بیانیے میں، کسی کی بات میں سبسٹینس ہے، سچائی ہے، تو وہ چیز پریویل کرے گی. مجھے اس کے اندر زیادہ پریشانی ہے نہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں، ہم نے بہت بڑا لمبا سفر طے کیا ہے. دیکھو، ایک سال کے اندر، 1.5 سال 2 سالوں کے اندر کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا آج جس طرح سے یہ سارے معاملات ہیں. آج جو رہ گئے ہیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ معاملات نہیں ہیں، بالکل ہیں بھائی. سوچوں کا ایشوز کے اوپر کوئی کہتا ہوگا بھائی اس کام کو ایسے کر لو، اور دوسرا ہی بندہ کہتا ہوگا نہیں اس کام کو اس رستے سے نہیں، اس رستے سے کر لو. تو لیکن کسی ایک رستے سے تو کام ہونا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور بہتری آ جائے گی. تو یہ مسئلہ، یہ ایشو ہے نہیں بیسیکلی. یہ ایشو اگر جہاں پہ سوچوں کا تھوڑا فرق بھی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ آپ کچھ کریں. جی مصطفیٰ بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ آپ کراچی کے میئر رہ چکے ہیں اور آپ نے واقعی بہت کام کیا، کراچی کا نقشہ چینج کیا. اب آپ وفاقی وزیر صحت ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت 3 بڑے ہاسپٹل ہیں جن میں ایمرجنسی کی سہولیات جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اور بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسیڈنٹ اور اس طرح کے جو بڑھ رہے ہیں کیسز، تو زیادہ تر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ دور دراز کے علاقے سے جو لوگ زخمی لائے جاتے ہیں وہ راستے میں ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ وہ مضافاتی علاقے جہاں پر بڑے ایمرجنسی ہاسپٹل نہیں ہیں ان کو کوئی بڑا ہاسپٹل دینے والے ہیں؟ اس طرح کا کچھ ہے؟ ہاں دیکھیے، میں اس بات پہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کے آرام سے بات کروں. آپ نے سوال کر لیا ہے، بعد میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہمارا ایشو کیا ہے. میں نے آپ سے پہلے ہلکی سی بات کی، لیکن اب آپ نے چونکہ سوال کر لیا ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیے ہمارا ایشو کیا ہے کہ آج آپ ہاسپٹل جائیں تو وہ نائٹ میئر ہے جانے والوں کے لیے. بندہ جو ہے وہ، بھائی ہاسپٹل کا تو مقصد یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ تکلیف میں ہیں تو اگر آپ ہاسپٹل کی دیوار کے اندر چلے گئے تو آپ ریلیف فیل کریں. نہیں، بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اسے لے کر جاتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو 7 گھنٹے 8 گھنٹے وہاں پر جو ہے نا خوار ہونا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. کیونکہ اچھا پھر اس میں شاید کسی کا 20% قصور ہو، 80% حالات اور انوائرمنٹ کا. کیونکہ ایک سیٹ کے اوپر اگر 7 بندے ہیں، ایک آدمی کی جگہ ہے اور 7 بندے پہنچے ہوئے ہیں، تو پیرامیڈکس، ڈاکٹر، بیڈ، دوائیں تو ایک آدمی کے لیے. وہاں پر 7 لوگ پہنچے ہوئے ہیں تو اس نے تو پھر 6 لوگوں نے پریشان ہونا ہے. تو دنیا میں، آج کی دنیا میں، لیٹسٹ دنیا میں، آج کی جدید دنیا میں، ممالک جو کہ ہم سے بہت ایڈوانس ہیں وہ لوگوں کو ہاسپٹل آنے سے ڈسکریج کر رہے ہیں. ڈسکریج ان کے آپ بیمار نہ ہیں، نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو 70% وہ لوگ ہیں جو آج جو ہے ٹرشری کیئر میں آ رہے ہیں جن کو ٹرشری کیئر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کوئی ان کی جگہ پہ ان سے بات کر کے ڈاکٹر ان کو ان کا علاج بتا سکتا ہے، ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کا کرایہ بچے گا. وہ جو بیماری لے کر، وائرس لے کر آ رہے ہیں وہ کسی اور کو نہیں پھیلائیں گے. وہ جو آنے کے بعد دوسروں کی جگہ کو آکوپائی کر رہے ہیں، جو دوسرا اس سے زیادہ ضرورت مند آیا ہوا اس کی جگہ کو خالی کر دیں گے. آپ سمجھ ملٹیپل. اب اس میں ہمارے ملک میں کیا ہے کہ بھائی اس کو پھر کوئی فیسلٹی موجود ہو. آپ کے سوال کے مطابق وہ تو نہیں ہے. تو آج اگر میں صرف ہاسپٹل گورنمنٹ یہ بنانا جائے تو کبھی بھی ہم اتنے انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتے کہ جہاں پر کوئی وقت آئے کہ ہم کہیں کہ جی ہم یہ ساری چیزوں کو، ہم نے کیا کرنا ہے، ضرور بنانے انفراسٹرکچر، لوکیشن وائز بنانے ہیں. لیکن اب اس لوکیشن وائز میں وہ انفراسٹرکچر ٹرشری کیئر میں جہاں پر لوگ ہارٹ اٹیک میں آ رہے ہیں، سر پھٹ گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے بجائے کوئی بی پی چیک کرانے آ گئے ہیں وہاں پہ 6 لوگ. تو وہ جس کا سر پھٹا ہوا ہے، جس ایکسیڈنٹ میں ہے، اس کے لیے تو بندہ نہیں ہے نا وہاں پہ ڈیل کرنے کے لیے. تو وہ جو 6 لوگ جو اپنا صرف بی پی چیک کرانے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ گھر پہ بیٹھیں. ان کے پاس اس میں ایک ایپ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پورے پاکستان میں ہے، گاؤں گوٹھوں دیہاتوں میں. ابھی غریب اور امیر کا فرق نہیں رہ گیا اس کے اوپر اس کو ہمارے فرض کریں کہ ایک ایپ ہے جس پہ لکھا ہوا ڈاکٹر. اب ایک ایپ ہم نے اس نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. وہ اس کو پریس کرے، صرف پریس کرے، اور وہ جو ہے وہ کہیں میرے سسٹم پہ کنیکٹ ہو جائے. وہ
اس سے کوئی اس کی تکلیف پوچھے اور اس کو پراپر چینلائز کرے, اور وہاں پر پھر اس کی اسکرین کھلے, ویڈیو کھلے, اور اس کو ڈاکٹر دیکھ رہا ہو کہیں بیٹھ کے, اس کو نہیں پتا ڈاکٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے, اور اس بندے کو بھی نہیں پتا کہ جو ہے وہ اچھا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آج آپ کا کوئی ایم آر, یونیورسل ایم آر نمبر نہیں ہے, کیا میڈیکل ریکارڈ نمبر جس کو کہتے ہیں. کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ جائیں, وہ آپ کو اپنا ایم آر نمبر دیتے ہیں. سوری میری بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن چونکہ بات ہو گئی تو اس کو کمپلیٹ میں کر لیتا ہوں. وہ آپ کو اپنا ایم آر نمبر دیتے ہیں. آپ اسی کے برابر والے ہاسپٹل میں جائیں, آپ کا وہ ایم آر نمبر جو ہے وہ کام نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو اس ہاسپٹل کا ایم آر نمبر ہے, ایک ہی شہر میں. اب وہاں جا کر آپ نئے سرے سے اپنی پیشنٹ ریکارڈ کروائیں. اب میں کراچی کا رہنے والا ہوں, خدا نہ خواستہ میری طبیعت خراب ہو گئی لاہور میں اور میں انکانشیس ہو گیا, تو وہاں پر مجھے کیا الرجی ہے, مجھے بی پی کا میں مریض ہوں, شوگر کا مریض ہوں, ڈاکٹر کو کچھ نہیں پتا, کیونکہ وہ تو پھر اس کے پاس تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ون پیشنٹ ون آئی ڈی. پورے پاکستان کو ہم ون پیشنٹ ون آئی ڈی دینے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں ڈی جی نادرا سے انشاءاللہ تعالی میں اسلام آباد جاؤں گا تو میری میٹنگ میں ٹائم میں مانگ رہا ہوں. ہم جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے نا, ہمارا آئی ڈی کارڈ یہی ایم آر نمبر میں کنورٹ ہو جائے. یہ جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے, ہر پاکستانی کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, یہی آئی ڈی کارڈ میرا ایم آر نمبر بن جائے, آپ کا ایم آر نمبر بن جائے. تو نو میٹر کہ آپ گلگت بلتستان میں رہ رہے ہیں, آپ کراچی میں رہ رہے ہیں, آپ لیاری میں رہ رہے ہیں, لیاقت آباد میں رہ رہے ہیں, آپ جب بھی آپ اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے, آپ کی پوری ہسٹری جو ہے اس ڈاکٹر کی اسکرین پر جو ہے وہ آ جائے گی, پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی. تو یہ جو میں آپ نے جو سوال کیا, یہ ٹیلی میڈیسن ہے, پورا یہ ٹیلی میڈیسن ہے. تو ہم اس کا جواب آپ کے بالکل ایسی ہی سچویشن ہے, اس کا حل ہسپتال بنانا نہیں ہے. کبھی بھی پاکستان اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اتنے زیادہ ہسپتال اور ڈاکٹر ہائر کر لے. آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. آپ کے پاس ابھی پاکستان میں 9 لاکھ نرسز کی کمی ہے, پتہ ہے آپ کو, 9 لاکھ. دنیا ہم سے 25 لاکھ نرسز مانگ رہے ہیں. ہمارے اپنے پاس 9 لاکھ نرسز کی کمی ہے. اللہ معاف کرے, اس کا جو اشر ہوا ہے نرسنگ کونسل کا, وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت سارے جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑے جسے کہتے ہیں کہ یہ سارے مسائل ہیں. بٹ میں ابھی نہیں کلیم کرتا, بہت میری ہمبل سی ایک کیپیسٹی ہے, میں ابھی نہیں کلیم کرتا اس والی بات کو کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے. لیکن اس 20 دنوں میں ہم نے دن اور رات میں 25 دنوں میں دن اور رات کا کوئی فرق, اتنی جو میں آپ سے بات کروں, میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ. تو میں نے جو میں اس کو کنفرنٹ کر رہا ہوں اس چیزوں کو, اور اس کو انڈر دی کارپیٹ نہیں ڈالیں گے کسی چیز کو. ہر چیز کو آج کی سچویشن کے حساب سے اس کا سولوشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا. تو ہم اس پہ کام کریں. ٹیلی میڈیسن کا آلریڈی پروجیکٹ تیار کر لیا ہم نے 20 دنوں میں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی اس کی جو آپ کو اس کو چیزیں نظر آئیں گی. پہلے وہ کرن, پھر اس کے بعد اچھا سوری جی. دیکھیے, ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں, بہت ساری چیزیں ہاسپٹل والی اور کلینک والی اور دواؤں والی, یہ ساری ڈیسینٹرلائز ہوئی ہوئی ہیں, ڈیوالو ہوئی ہوئی ہیں. نمبر 1 ہم اب یہ ایکچولی کیونکہ میں بہت ساری چیزیں ابھی آپ سے کہنا نہیں چاہ رہا, آپ کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس سے نا رکاوٹیں آ جائیں گی. فرض کریں اب ہمارے یہاں جو باہر سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ کیریکٹر کی بات ہے نا, یہ آپ کسی کے اوپر تو جو ہے وہ کوئی چوکیدار تو نہیں بٹھا سکتے. یہ بندے کے کیریکٹر کے اوپر بات ہے کہ کس کیریکٹر کا ڈاکٹر آ رہا ہے, کوئی یہ والا کام کر رہا ہے. تو جو میں نے پہلا جملہ ادا کیا آپ سے اپنی بات کرتے کہ بہت خطرناک جگہ ہے. اگر اس ڈاکٹر کو اپنی موت یاد نہیں ہے تو نظام جو ہے وہ تو اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنی چیزیں تھوڑی بہت ریگولیشن کر کے, چیزیں کر کے اس کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کرے, اس کو رکاوٹ ڈالے. اب اس میں کیا ہے, ہم یہ پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس میں کہ بھئی ہمارے یہاں جو نرسز اور پی ایم ڈی سی کا جو نظام ہے, ہم اسی میں کوئی ٹیسٹ ایک فائنل جو ہے وہ
لائسنس دینے کے لیے بھی کسی ایگزام کو انکلوڈ کریں. آپ باہر جاتے ہیں, آپ بھلے ڈگری لے کر جا رہے ہیں, آپ کو ان کا ایگزام دینے, ان کو آپ لندن میں, امریکہ میں, آپ کہیں جا کر, ایون کہ آپ سنگاپور میں بھی جا کے, ہمارے ڈاکٹر پریکٹس کرنے سے پہلے ان کے ایگزامس کو کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کا بہت پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں سے کیسے کس جگہ سے جو ہے وہ پڑھ کر آئیں. ہمارے یہاں باہر سے پڑھ کر آنے والے ڈاکٹروں کا تو ٹیسٹ ہے, یہاں سے جو ہے وہ جو کالجز ہیں یا جو نرسنگ کاؤنسلز ہیں وہاں سے کس طرح کے لوگ نکل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کا کوئی ایک چیک ہونا چاہیے, اس کی کوئی ایک یونیورسل لائسنسنگ ہونی چاہیے, جہاں پر ہمیں ہو جائے کہ ہاں بھائی ہم جن لوگوں کو لائسنس دے کر لوگوں سے, مریضوں سے ڈیل کرنے کے لیے آپ بٹھا رہے ہیں, وہ کم سے کم ہم نے اپنے طور پر ان کو چیک کر لیا کہ وہ یہ کوالیفیکیشن, بہت ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ فلفل کر رہے ہیں. تو اٹس اے لانگ وے ٹو گو. آپ جو کہہ رہے ہیں ایک معاشرے کی, انسان کی ان بلڈ پرابلم ہے یہ والی, اس کو جو ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ایک منٹ میں لیتا ہوں, ہو گئی. ایسی اس وقت میں صدر پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے. اور میرے پاس جو ہے وہ نہیں, آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے وہ جو دوسرا سوال اس کا میرے پاس ابھی اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی ملک میں کوئی یہ والی چیز, یہ کوئی وبا اس طرح کی کوئی چیز اس طرح کی, میرے پاس کم سے کم ناٹ ٹو مائی مینس میرے پاس یہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے. جی آپ لاسٹ آپ کا آپ کس اخبار سے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے, بتائیے کیا.